محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، عالمی خبریں آپ حضرات کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ RSS کے رہنما اندریش کمار نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان اور پاکستان 2025 میں بھارت کا حصہ ہوں گے۔ اسی طرح سے طالبان ترجمان سہیل شاہین کا اعلان ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات نہیں رکھیں گے۔ طالبان دور حکومت کا پہلا ویزا جاری کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ویزا اسلام قلعہ بارڈر پر ایرانی صحافی حامد ہادیان کو 30 دنوں کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے سعودی عرب افغان عوام کے انتخاب اور بیرونی مداخلت سے پاک مستقبل کی خواہش کا احترام کرتا ہے۔ امید ہے کہ نئی افغان حکومت ملک میں امن و استحکام لائے گی۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا اہم بیان۔ اسی طرح سے افغانستان کے نئی وزیر اعظم ملا محمد حسن اخند کا الجزیرہ کو انٹرویو ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان میں جنگ، بدامنی اور خوریزی کا دور ختم ہو گیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان کا اہم بیان۔ انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کی نئی عبوری حکومت کے بعد حالات کا باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ترکی افغانستان کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تعمیر نو میں ترکی اہم کردار ادا کرے گا۔ اسی طرح سے چین نے افغان عوام کو ہنگامی استعمال کے لیے 200 ملین یوان مالیت کی خوراک، موسم سرما کے لیے سامان، ایمرجنسی ویکسین اور دوائیں فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ زی کے افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں اہم گفتگو۔ اسی طرح سے ذرائع کے مطابق چین طالبان حکومت تسلیم کرنے والا پہلا ملک بن سکتا ہے۔ چین نے طالبان کی عبوری افغان حکومت کے قیام کا خیر مقدم کیا ہے اور ملک میں انتشار کے خاتمے کو سراہا ہے۔ اس کے ساتھ چین کی طرف سے 31 ملین امریکی ڈالر کی ابتدائی امداد کا بھی وعدہ کیا گیا۔